علی جناب ملک ریحان رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مرکز ضیاء السنہ گروپ پر مڑگاؤں گووا سے یاد کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدا نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا؟ جناب محترم، پہلے تو یاد رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ذکر مصطفیٰ ہے۔ میلاد کا تو لغوی معنی ہے پیدائش کا ذکر، تو میلاد النبی نبی کے پیدائش کا ذکر ہے، تو ولادت کے تعلق سے، لیکن یہ اس کا معنی لغوی ہے، اور عرف اہل سنت کے عرف میں میلاد النبی سے مراد یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کی عظمتوں کے جو چرچے ہیں اس کا بیان، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں جب آپ جلوہ افروز تھے اس وقت کیا حالات رہے، اور آپ کی ولادت کے وقت کیا حالات ہوئے، اور آپ کی جب ولادت ہو گئی، آپ کا بچپنا، آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات میں آپ کی شرکت، آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی تعلیمات، اور آپ کا ہجرت کرنا، آپ کا معراج پہ جانا، آپ کی نماز، آپ کی عبادتیں، یہ ساری چیزوں کا ذکر یعنی سیرت طیبہ کا ذکر، یہی ہے میلاد۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی بھر یہی عمل کرتے رہے۔ ہم تو کبھی کبھی میلاد کے نام پر مجلسیں منعقد کرتے ہیں، بقیہ اوقات اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ذات تھی کہ وہ ہر جگہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، گویا کہ وہ ہر وقت نبی کا میلاد ہی مناتے رہتے تھے۔ یہی تو میلاد النبی کا مطلب ہے۔ جو جلسے منعقد ہوتے ہیں، جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں میلاد النبی کے حوالے سے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا ذکر، علم غیب مصطفیٰ کا ذکر، آپ کی عظمتوں کا ذکر، آپ کے سید المرسلین افضل المرسلین ہونے کا ذکر، اور رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبے کا ذکر، تمام انبیاء پر سے آپ کے افضل اعلیٰ ہونے کا ذکر، اور آپ کے اخلاق طیبہ، آپ کا حسن سلوک، یہی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کفار مکہ کے درمیان آپ کی تبلیغ، اور اس وقت جو مشقتیں، جو پریشانیاں جو کفاروں نے ڈالی، اور ہجرت کے موقع پر جو مصائب و آلام رہے، جو دقتیں اسلام پر آئیں، مسلمانوں پہ آئیں، ان ساری چیزوں کا ذکر یہی تو ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں۔ اگر یہ ساری چیزیں صحابہ کرتے نہیں رہے تو پھر یہ سب کچھ ہم تک پہنچا کیسے؟ آخر ہم کہاں سے پاتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے وقت ایسا ہوا؟ آخر ہم کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ سرکار جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں تھے تو جو کیا حالات ہوئے؟ آخر یہ ہم کو کیسے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت و موسیٰ روی امی التی رات ہینا وضعتنی، یہ جو سرکار نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، موسیٰ کی بشارت، و عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا جس وقت جب میں پیدا ہوا۔ یہ سارے حالات، خانہ کعبہ کے بتوں کا گر جانا، خانہ کعبہ کا آپ کے گھر کی طرف جھکنا، حلیمہ سعدیہ کا آنا، آپ کا دودھ پلانا، ان کی لاغر و کمزور اونٹنی کا طاقتور ہو جانا، اور آپ کا بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر جانا حلیمہ سعدیہ کے، ان کے گھر میں خوشحالیاں ہو جانا، اور وہاں کے بچوں کا آپ کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو پلا دینا جس سے وہ شفا پا جائیں، بیماروں کا شفا ہو جانا، اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنے پر بارش کا آ جانا، ابو طالب کے گھر میں برکتوں کا آ جانا، پھر ہجرت کے حالات، یہ سب ہم کو کہاں سے ملے؟ ہم آج دنیاوی تعلیم سیکھتے ہیں تاکہ انجینئر پروفیسر ہو جائیں، دنیا میں کمانے کا اچھا انتظام ہو، مگر صحابہ کرام تو ہمیشہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، آپ کے عمل، آپ کے ارشادات، آپ کی تقریرات، قرآن پاک کی تفسیر، اللہ کے احکام جو سرکار نے بیان فرمائے، یہی سب کو تو وہ کرتے تھے، یہی ان کے لیے حرز جاں تھا۔
ایک لمحہ بھی خالی نہ ہوتا جس وقت ان ذکروں میں نہ رہتے تھے، پھر میلاد مصطفیٰ اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ اور بات ہے کہ تب یہ سارے چیزیں نہ تھیں جو موجودہ حیات قضائیہ پائی جاتی ہے، اس کی انہیں ضرورت ہی نہ تھی۔ پہلے کچی مسجدیں ہوتی تھیں جس کا ادب و احترام لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا، اب ادب و احترام کے لیے خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ تو سرکار نے تو خود منع فرمایا خوبصورت مسجدوں کو بنانے سے، یہ قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس کو بدعت قرار دیا، لیکن آج وہ بدعت کیا جا رہا ہے دین کے نام پر۔ پتہ یہ چلا کہ اصل چیز یعنی ذکر مصطفیٰ یہی میلاد ہے، اور حالات اور زمانے کے طریقے کے تحت انداز میں حیات قضائیہ میں اس مجلس کے انعقاد کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بدلتی ہیں، مگر اصل چیز یعنی ذکر مصطفیٰ وہ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور حلال 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 کے ملنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ لائٹنگ کرنا، کمکمے لگانا، مائک کا استعمال، کرسیوں پہ بیٹھنا، اسٹیج کا سجانا، لوگوں کا بیٹھنا، کسی کا نصیحت کرنا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، قرآن و حدیث کو سنانا اور سننا، اس پر خوشی ہو کر کے جھومنا اور نعرے رسالت بلند کرنا، نعرے تکبیر کو بلند کرنا، لوگوں کے لیے لنگر عام کا انتظام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب جائز ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں جائز، تو میلاد مصطفیٰ میں یہ ساری چیزیں شریک ہیں، تو پھر کیسے وہ ناجائز ہو جائیں گی؟ یہ ان ساری چیزوں کا اہتمام اس دور میں نہیں تھا، اس لیے یہ سارے اہتمام ہم نہیں کیے جاتے تھے۔ پہلے لوگ سادے تھے، عزت و عظمت اسی میں تھی۔ اب زمانہ بدلا، اب ساری چیزیں انتظامات ہو گئیں، جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، سہولتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو جائز چیزوں کا جو استعمال ہے مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ ہو رہا ہے، انہی چیزوں کا استعمال میلاد مصطفیٰ میں کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ صحابہ بیٹھ کر کے حضرت آدم کا ذکر نہیں کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا قد سمعت کلامکم وعجوبکم، تمہاری باتیں بھی میں نے سنی، تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھ لیا۔ تم نے کہا کہ آدم کو اللہ نے اپنا صفی بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، ہاں، اور سنو الا وانا حبیب اللہ، خبردار سن لو، میں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نوح نجیح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، میں حبیب اللہ ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا ذکر میلاد بنایا، گویا کہ صحابہ مجلس میں بیٹھ کر سب لوگ سن رہے ہیں، اور ایک ایک صحابی کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد میں منا رہا ہے، کر رہا ہے، کوئی حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ اس مجلس میں سرکار تشریف لائے، صحابہ نے دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر کیا، ہمارے نبی نے خود اپنا میلاد پڑھا۔ اگر موجودہ حالات کی طرح لائٹنگ کے انتظامات ہوتے، کرسیاں ہوتی، اسٹیج سجائے جاتے، یہ ساری سہولیتیں ہوتی، وہ صحابہ بھی اسی طرح کرتے، لیکن تب ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ہی قرآن و حدیث کا علم دیا جا رہا تھا، درخت چبوترے پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم سیکھا جاتا تھا، چھپر کی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں اور میلاد پاک پڑھا جاتا تھا۔ تب کا حال وہ تھا، آج ٹوٹی چٹائی نہیں، کرسیوں پہ بیٹھا جاتا ہے، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، مسجدوں میں کارپیٹ ڈالے جاتے ہیں، ایسیاں لگائی جاتی ہیں، پنکھے لگائے جاتے ہیں، ماربل لگایا جاتا ہے، بہترین مائک کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اس دور کی ایجادات ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔